الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جن رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا. برادران اسلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہوئی، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے اگر آپ سوشل میڈیا سے جڑے ہوں گے. پھر اور اس کے بعد دیش میں جو تماشا ہوا، مسلمانوں نے خود اپنے اسلام کی امیج جو خراب کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امیج خراب کی، وہ چیزیں بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں. ان حالات میں ہونا کیا چاہیے تھا جو میں ابھی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کروں گا؟ اس وقت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دنیا والوں کے سامنے رکھتے. جو لوگ محمد رسول اللہ کی شبیہ خراب کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کی پوری زندگی سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے، واٹس ایپ پہ فیس بک پہ ڈالتے، اور غیر مسلم محمد رسول اللہ کی سیرت کو پڑھتے، اور ان کی دوستوں جو بدگمانیاں ہیں، جو غلط فہمیاں جو لوگوں ان کو غلط فہمیاں جو لوگوں نے ان کے دلوں میں ڈالی ہیں، وہ غلط فہمیاں ان کے دل و دماغ سے نکل جاتی. لیکن دوستو ہم نے بالکل اپوزٹ کام کیا، بالکل الٹا کام کیا. الٹا ہم نے اسلام کی شبیہ خراب کی، محمد رسول اللہ کی امیج کو خراب کیا. آئیے دوستو، آج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ کے اخلاقوں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اور پھر آپ دیکھیے اور آپ کو خود پتہ چلے گا اور دنیا والوں کو بھی پتہ چلے گا کہ جو باتیں امام کائنات کے بارے میں کہی گئی وہ بالکل غلط ہے. اصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امیج یہ ہے جو آج ممبر سے بیان ہوگی. دوستوں میں محمد رسول اللہ کے اخلاق کو آج بیان کروں گا، اور جب اللہ کے رسول کے اخلاق کی بات آئے تو ایک چیز ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اور نہ صرف رسول بلکہ امام الانبیاء ہیں، امام الرسل ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں. اور ایک بات کہہ دوں، یہ جو نبی اور رسول ہوتے ہیں نا، ان کی تربیت اللہ خود کرتا ہے. نبیوں کی ایسی تربیت کرتا ہے، اس طرح ان کے اخلاق و کردار کو سنوارتا ہے کہ جو انبیاء اور رسول ہوتے ہیں وہ اخلاق و کردار میں اعلیٰ نمونہ بن جاتے ہیں، اپنی امت کے لیے افضل سانچہ بن جاتے ہیں. اب چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مربی کون ہے؟ رب العالمین ہے. اس طرح آپ کو پڑھایا رب العالمین نے، اس طرح آپ کی تربیت کی، اور اس طرح آپ کی صفات کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور خوبیوں کو بیان کیا. آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیے، اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کی قسم کھا کر محمد رسول اللہ کے اخلاق کو بیان کیا ہے. فرمایا نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے مجھے قلم کی اور اس چیز کی جو فرشتے لکھتے ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی آپ اپنے رب کے فضل سے پاگل نہیں ہیں، دیوانے نہیں ہیں.
मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लक लअजरन गैर ममनून। ऐ नबी, आपके लिए तो न खत्म होने वाला अजर है, इतना अजर व सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको दिया है जो खत्म होने वाला नहीं। व इन्नका लअला खुलुकिन नज़ीम। ऐ नबी, आप अखलाक व किरदार के ऊंचे मर्तबे पर फायद हैं। व रफ़अना लका ज़िक्रक, आपके जिक्र को हमने बुलंद किया है। देखिए, दो चीज़ों की कसम खा के खुद कुरान गवाही दे रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में सबसे बेहतर हैं। आदम से लेकर क़यामत तक आने वाली नस्लों में अखलाक व किरदार में अगर सबसे बेहतर कोई शख्स है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हाँ, और मैं आपको एक बात बताऊं, नबी जो होता है ना, नबी कुरान की इत्तबा करता है, आसमान से उतरने वाले वही की इत्तबा करता है। इसीलिए अम्मा आयशा से किसी ने पूछा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी कैसी थी, आपका अखलाक कैसा था, तो अम्मा आयशा ने उस अपने बेटे को जवाब दिया कि कान खुलुकुहुल कुरान। क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा है? हाँ, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा है कि जिस तरह कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी से कहा कि नबी इस तरह जिंदगी गुजारनी है, बिल्कुल जर्रा बराबर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह में आप कमी नहीं देखेंगे, बिल्कुल हूबहू मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जिंदगी गुजारी है। आप यूं कह सकते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कुरान की अमली तफसीर थे। हाँ, अगर नबी के अखलाक को देखना है तो कुरान पढ़ के देखिए कि कुरान में जिस तरह जिंदगी गुजारने को रब्बुल आलमीन ने कहा है, बिल्कुल आपने उसी तरह जिंदगी गुजारी है। और न सिर्फ कुरान, बल्कि आप देखिए ना कि तौरेत देखिए, इंजील देखिए, और बाज़ दफ़ा जो आज मोहम्मद रसूलुल्लाह पे जो कीचड़ उछाल रहे हैं, उनकी किताबों में, हिंदुओं की किताबों में भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के अखलाक बयान किए गए हैं। हाँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह के आला सिफात और अच्छी खूबियों को खुद दोस्तों वेद बयान करता है। हाँ, खुद उनकी गीता बयान करती है, इनकी किताबों में मोहम्मद रसूलुल्लाह की खूबियों को बयान किया गया। आप जानते हैं, अता बिन यसार एक ताबी हैं, अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस से कहते हैं कि मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह की उन खूबियों के बारे में बताओ जो तौरेत में जिक्र हैं, जो तौरेत में जिक्र हैं, जो मूसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाज़िल हुई, उस किताब में मोहम्मद रसूलुल्लाह की खूबियों को जो रब ने जिक्र किया, वो खूबियां बताइए। अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस ने कहा कि क्यों नहीं, कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो खूबियां इमाम कायनात की बयान की हैं वो तौरेत में भी हैं। कुरान कहता है कि या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ नबी, हमने आपको गवाही देने वाला, डराने वाला और खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा है। ये खूबियां तौरेत में भी मिलेंगी। किससे कह रहे हैं? अता बिन यसार से अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस कह रहे हैं कि तौरेत में ये भी है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अरब वालों के लिए किले की तरह होंगे। अरब वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिफाजत का जरिया समझेंगे। अरब वाले अगर अपना अमन और सुकून महसूस करेंगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए में, मोहम्मद रसूलुल्लाह जो दीन लेकर आएंगे उसी दीन के साए में वो अमन और सुकून पाएंगे। इसी तरह तौरेत में है कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ने आपका नाम मुतवक्किल यानी अल्लाह पर भरोसा करने वाला रखा है। तौरेत में यह भी है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह बद अखलाक ना होंगे, बदमिजाज ना होंगे, बाजारों में ऊंची आवाज से बात नहीं करेंगे, बुराई का जवाब बुराई से नहीं देंगे, बल्कि माफी दे देंगे सामने वाले दुश्मनों को। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का अखलाक कहाँ है? तौरेत में, जो कुरान से पहले किताबें नाज़िल हुई हैं। अच्छा, अब आइए कुफ्फार मक्का, मैं आपको बताऊं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की गवाही अपनों ने नहीं बल्कि दुश्मनों ने भी दी है, दुश्मनों ने भी दी है। देखिए, कुफ्फार मक्का, आप जानते हैं मदीने में मोहम्मद रसूलुल्लाह की 40 साल जिंदगी को पढ़ी। अल्लाह अकबर, आपके दिनों रात कुफ्फार मक्का के सामने थे। अल्लाह के रसूल के बचपन को देखा, लड़कपन को देखा, जवानी को देखा। 40 साल की जिंदगी कुफ्फार मक्का के सामने खुली किताब की तरह थी। जब अल्लाह के रसूल के अखलाक व किरदार को जब कुफ्फार मक्का ने देखा तो मक्का में एक नाम दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह को कि यह सादिक है, ये आदमी, ये अमीन है, ये कभी झूठ नहीं बोलता, न्याय की सच बोलने वाला आदमी है। और दूसरा लक़ब दिया गया, ये कभी खयानत नहीं करता, अमीन है। मक्के के मालदार, मक्के के लोग अपनी अमानतें मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास ला के रखा करते थे कि यह आदमी कभी खयानत नहीं करता। और आप जानते हैं, जब कुरान मजीद की वो आयत नाज़िल हुई, वान्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ नबी आप अपने रिश्तेदारों को भी जहन्नम की आग से डराइए। अल्लाह के रसूल सफ़ा पहाड़ी पर चढ़े और आपने अपने कुरैश के जितने खानदान थे तमाम खानदान वालों को बुला के मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कोहे सफा की पहाड़ी के नीचे जमा किया और आपने फरमाया, ओ मक्के के लोगों,
अभी अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे दुश्मनों की एक जमात है, एक टोली है जो घोड़ों पे सवार है और इस पहाड़ के पीछे है और अभी तुम पे हमलावर होने वाली है, क्या मेरी बात को सच्चा मानोगे? तमाम कुफ्फार मक्का ने एक ज़बान होके कहा कि मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्कन। ऐ नबी, हमने तो आपकी 40 साल जिंदगी को देखा है, कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा, आज आप कैसे झूठ बोलेंगे? हम आपकी बात को सच्चा मानेंगे। अल्लाह अकबर। पूरे मक्का ने एक ज़बान होके कहा कि नबी आप सच्चे हैं। 40 साल जिंदगी खुली किताब की तरह हमारे सामने है। हाँ, एक मर्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सुलह हुदैबिया के बाद आपने दुनिया के बादशाहों को खतूत लिखे, मिस्र के बादशाह को, ईरान के बादशाह को, रूम के बादशाह को। तो रूम के बादशाह को अल्लाह के रसूल ने खत लिखा। रूम के बादशाह का नाम था हिरकल। हिरकल ने खत पढ़ने से पहले अपने सिपाहियों से कहा कि पहले मैं इस नबी के बारे में कुछ जानना चाहता हूं जो मुझसे आंखें मिला के कहता है कि अस्लिम तस्लिम, सलामती चाहते हो तो इस्लाम के अंदर आ जाओ। जो मुझे इस्लाम की तरफ बुला रहा है, इस नबी के खानदान के बारे में, इस नबी के अखलाक के बारे में मैं कुछ जानना चाहता हूं। इत्तेफाक की बात यह है कि उन दोनों कुरैश का एक तिजारती काफिला रूम के अंदर मौजूद था, जिसके सरबराह, जिसके अमीर अबू सुफियान थे। अबू सुफियान काफिर थे, अभी मुसलमान नहीं हुए थे, अभी काफिर थे। वो फतेह मक्का के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। तो सिपाही कुरैश के इस टोले को, तिजारती काफिला जो था, उसको पकड़ के बादशाह के दरबार में लाए, हिरकल के सामने। हिरकल ने कहा कि तुम लोगों में जो नबी के सबसे ज्यादा करीब कौन है खानदान में? अबू सुफियान उठ के आए कि मैं हूं, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का सबसे ज्यादा करीबी हूं। कहा कटघरे में खड़े हो जाओ। और कहा कि इस नबी के बारे में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, दयानतदारी के साथ जवाब देना। अगर तुमने कुछ छुपाने की कोशिश की तो तुम्हारे ये जो दूध पीछे साथी बैठे जरूर तुमको टोकेंगे। अबू सुफियान ने कहा जी आप पूछिए। हिरकल ने पहला सवाल किया अबू सुफियान से कि जिसने ये नबूवत का दावा किया है, मुझे ये बताओ कि नबी होने से पहले कभी तुम लोगों ने उस पर झूठ की तहमत लगाई है? नबी होने से पहले उसने कभी जिंदगी में झूठ बोला है? अबू सुफियान ने कहा कि नहीं, कभी नहीं, हमने उसको जिंदगी में कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा, बल्कि मक्के में हमारे दरमियान वो सादिक के लक़ब से मशहूर है, यानी सच बोलने वाला, निहायत ही सच बोलने वाला। अबू सुफियान ने कहा कि वो नबी तुम्हें किन बातों की तालीम देता है? उस वक्त अबू सुफियान ने कहा यक़ूलु उबुदुल्लाह वहदहु व ला तुशरिकू बिही शैआ। वो नबी हमसे कहता है कि अकेले रब की परस्तिश करो, अकेले अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के साथ जितने माबूदाने बातिला हैं सबको छोड़ दो। वो हमें शिरक से मना करता और हमसे कहता है वतरुकु मा यक़ूलु आबाउकुम, छोड़ दो तुम्हारे आबा व अजदाद जो कहते थे। और नबी हमें हुक्म देता है व यअमुरुना बिस्सला वसिद्क़ वस्सिला वला फाफा। वो नबी हमें नमाज पढ़ने का हुक्म देता है, वो नबी हमें सच बोलने की तालीम देता है, वो नबी हमें सिला रहमी की तालीम देता है, वो नबी हमें पाक दामन रहने की तालीम देता है। अल्लाह अकबर। जब अबू सुफियान की बातों को हिरकल ने सुना, बादशाह अक्लमंद होता है, बादशाह की दोस्तों सोच दूर तक जाती है। बादशाह ने कहा कि तुमने मुझसे कहा कि उस नबी ने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, जब उसने लोगों पर झूठ नहीं बोला तो अल्लाह के बारे में इतनी बड़ी बात कैसे कह सकता है कि उसने मुझे नबी बनाया? वो अल्लाह पर भी कभी झूठ नहीं बोल सकता। और उसके बाद तुमने कहा कि नबी आला खानदान से है, याद रखिए नबियों का खानदान सबसे ऊंचा होता है। तुमने कहा कि नबी हमें शिरक से मना करता है, हर नबी का मिशन यही होता है कि वो बंदों को बंदों की बंदगी से निकाल कर अकेले रब की बंदगी में लगाए, ये नबियों का मिशन होता है। उसके बाद तुमने कहा कि वो सच बोलने की तालीम देता है, सिला रहमी की तालीम देता है, नमाज की तालीम देता है। तो सुन मक्के के ताजिर, अगर तू अपनी बातों में सच्चा है, अगर तू अपनी बातों में सच्चा है तो नबी इस सरजमीन पर भी हुकूमत करेगा, वो नबी मेरे भी तख्ते पा का मालिक बनेगा। और मैं जानता था कि ये नबी आने वाला है, क्योंकि हमारी किताबों में भी इस नबी के बारे में मौजूद है, उनके अखलाक को रब ने इन किताबों में बयान किया है। मुझे मालूम था कि वो आने वाला है, लेकिन नहीं जानता था कि वो तुम्हारे दरमियान आएगा, वो तुम्हारी कौम से आएगा, ये नहीं जानता था। अगर मुझे यकीन होता, काश कि उस नबी से मैं मिल पाता, अगर मैं नबी को पा जाता तो उस नबी के पैरों को मैं धोता, उस नबी के पैरों को धोता। किसने गवाही दी?
بادشاہ روم کا بادشاہ ہرقل، اور بادشاہ اپنی عوام میں سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے، دور اندیش ہوتا ہے، اس نے گواہی دی کہ یہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے۔ اب جانتے ابو سفیان جب ہرقل کے دربار اس کے محل سے نکل رہا تھا تو تاریخ کے الفاظ ہیں، ابو سفیان نے کہا تھا وہاں مکے کی یتیم تجھ سے روم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے، واہ مکے کے یتیم تجھ سے ہرقل بھی ڈرتا ہے۔ یہ جملے کہیں ابو سفیان نے اسے ڈرتے جب بادشاہ کے دربار سے نکل رہا تھا۔ اللہ اکبر، اپنوں نے بھی گواہی دی اور دشمنوں نے بھی گواہی دی۔ آپ جانتے ہیں مکے کا دوستو، مدینے کا ایک یہودی عبداللہ بن سلام، آپ جانتے ہیں آج اسلام کو بدنام کرنے کی جو سازشیں سب سے زیادہ جو رچ رہے ہیں، جو محمد رسول اللہ کے امیج کو خراب کرنے میں جو لگے، وہ یہودی ہیں، وہ یہودی ہیں، وہ اسرائیل کے دوستوں لوگ ہیں۔ آپ جانتے ہیں محمد رسول اللہ کے اخلاق کو جو توریت کے اندر رب نے بیان کیا نا، اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہودی اس نبی کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اس طرح اس نبی کو جانتے ہیں، لیکن جلن ان کو صرف اس بات پر ہے کہ نبی ان لوگوں میں کیوں ہوا، ہمارے درمیان یہ نبی کیوں نہیں آیا، صرف اس بات پر جلتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب محمد رسول اللہ جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینے آئے تو دور سے جب میں نے محمد رسول اللہ کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا تو میں نے یہ ٹھان لیا، میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا تو ہو ہی نہیں سکتا، کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جب میں اللہ کے رسول کے پاس گیا کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں، جب میں محمد رسول اللہ کے قریب پہنچا تو آپ لوگوں کو ان باتوں کی تعلیم دے رہے تھے کہ لوگوں سلام کو عام کرو، اجنبی ہو یا جس کو پہچانتے ہو سب کو سلام کرو، سلام کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے دلوں کے اندر۔ آپ نے فرمایا لوگوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور راتوں کو اس وقت اٹھ کر نماز پڑھو جب پوری دنیا کے لوگ سو رہے ہوں، اور لوگوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ جب عبداللہ بن سلام یہودی محمد رسول اللہ کی ان تعلیمات کو سنتا ہے تو وہیں پر کھڑے ہو کے پڑھتا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد۔ دیکھیے یہودی اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اب آئیے دوستو، ایک آدمی کو سب سے زیادہ جاننے والی اس کی بیوی ہوتی ہے، اس کے گھر والے ہوتے ہیں۔ محمد رسول اللہ نے کبھی کہا تھا کہ پوری دنیا تمہارے اعلیٰ اخلاق کی گواہی دے، لیکن اس کی گواہی اس وقت تک نہیں مانی جائے گی جب تمہاری بیوی تمہارے بارے میں اخلاق کی گواہی نہ دے۔ ہاں، ان کی گواہی دنیا میں بھی مانی جائے گی اور کل قیامت کے دن بھی اللہ بیوی کی گواہی کو قبول کرے گا کہ میرا شوہر اچھا تھا کہ نہیں، وہ اچھے اخلاق کا مالک تھا کہ نہیں۔ آئیے حضرت خدیجہ کے تاریخی جملوں کو سنتے ہیں۔ جانتے ہیں محمد رسول اللہ پر جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی اور جبریل کو اللہ کے رسول نے اس کی اصلی حالت میں دیکھا کہ زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی ہے جس کرسی پر جبریل بیٹھے ہوئے ہیں، محمد رسول اللہ ڈر گئے اور بخار آ گیا، اور گھر پہنچے تو حضرت خدیجہ سے کہا کہ خدیجہ میں نے ایسے انسان کو دیکھا ہے، مجھے تو اپنی جان کے جانے کا خطرہ۔ اللہ اکبر، اس وقت حضرت خدیجہ کے الفاظ سن لیجئے کس طرح محمد رسول اللہ کے اعلیٰ اخلاق کو بیان کرتی ہے اور کس طرح محمد رسول اللہ کی خوبیوں کو بیان کر رہی ہے۔ کہہ رہی ہے کلا ابشر، ہرگز نہیں، اے اللہ کے رسول آپ کو تو خوشخبری ہو، فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا کر ہی نہیں سکتا، اللہ آپ کو ذلیل کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ ایسی کون سی خوبیاں ہیں امام کائنات کے اندر؟ حضرت خدیجہ کہتی ہے فإنک تصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتصدق الحدیث، اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں، وتحمل العقل، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، وتقری الضیف، مہمان نواز ہیں، وتعین علی نوائب الحق، حق کے واقعات میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ کس نے گواہی دی؟ سگی بیوی نے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن و رات کو جانتی ہیں، جو محمد رسول اللہ کے ظاہر و باطن کو جانتی ہیں، وہ گواہی دے رہی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچے ہیں، لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، حق بات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ اخلاق ہے محمد رسول اللہ کے۔ ایک نوکر، محمد رسول اللہ کا نوکر، کسی نے انس کو کھڑے ہو کے پوچھا کہ بتاؤ محمد رسول اللہ کی 10 سال تم نے خدمت کی ہے، 10 سال تم نے خدمت کی ہے، کیسا پایا تم نے امام کائنات کو؟ اس نے کہا لوگوں اللہ کی قسم دنیا میں محمد رسول اللہ سے زیادہ با اخلاق کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے لوٹا چھوٹ کے، زمین پہ وضو والا لوٹا جو مٹی کا ہوتا تھا، چھوٹ کے گر جاتا، ٹوٹ جاتا، میں ڈر جاتا دل میں کہ پتہ نہیں محمد رسول اللہ کیا کہیں گے، لیکن حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نگاہ اٹھا کے محمد رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتا، امام کائنات
کی لبوں کی مسکراہٹ نے میرے زخمی دل کے فاہے رکھ دیے۔ اور لوگوں 10 سال کی عمر میں محمد 10 سال کی اس طویل مدت میں کبھی محمد رسول اللہ نے مجھے اف بھی نہیں کہا، الٹا گھر والے مجھے ڈانٹتے، آپ کی بیویاں مجھے ڈانٹتی تو محمد رسول اللہ منع کرتے کہ مت ڈانٹو، جو لکھا تھا مقدر میں ہو چکا، لوٹا اس سے ٹوٹ کے گرنا تھا اس کے مقدر میں لکھا تھا ہو چکا، اب کیوں اس بیچارے کو ڈانٹتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول کی ایک لونڈی تھی، اللہ کے رسول اس لونڈی کو 3 مرتبہ آواز دی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کی آواز کو سن رہی تھی، آپ بلا رہے سن رہی تھی، لیکن اگنور کر رہی تھی، نظر انداز کر رہی تھی، جان بوجھ کے نہیں جا رہی تھی۔ محمد رسول اللہ کتنے اخلاق مند تھے، اس لونڈی کو بلایا، کہا اللہ کا ڈر نہ ہوتا نا تو اس مسواک سے تمہاری پٹائی کرتا۔ لوگوں مسواک کی پٹائی کیا ہوتی ہے؟ ہاں مسواک کی پٹائی کیا ہوتی ہے؟ یہاں پر محمد رسول اللہ کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے۔ کہا اللہ کا ڈر نہ ہوتا نا، تقویٰ نہ ہوتا نا تو اس مسواک سے میں تمہاری پٹائی کرتا۔ تم سن رہی تھی پھر بھی میری بات کو اگنور کر رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ محمد رسول اللہ نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، اللہ کے رسول نے کہا انس یہ کام کر کے آؤ۔ اللہ کے رسول حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے دل میں تھا کہ میں جاؤں گا، آپ کی بات مانوں گا، لیکن وہاں پر میں نے منع کر دیا، نہیں جاؤں گا۔ لیکن حضرت انس کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کے رسول کا کام کرنے کے لیے نکلا تو میں چھوٹا سا بچہ تھا، بچے کھیل رہے تھے، مدینے کے کچھ بچے کھیل رہے تھے، میں ان کے ساتھ کھیل میں مشغول ہو گیا، کافی دیر ہو گئی حضرت انس نہ لوٹے۔ محمد رسول اللہ نکلے کہ انس کو دیکھوں کہاں گیا۔ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ حضرت انس میرا کام بھول گئے، لوگوں کے ساتھ کھیل کود، بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مشغول ہیں۔ پیچھے سے آ کے اللہ کے رسول نے حضرت انس کی اس گدی کو پکڑ لیا پیچھے سے ادھر۔ آپ نے فرمایا پیارے انس جہاں بھیجا تھا میں نے گئے کہ نہیں؟ کہا جی اللہ کے رسول ابھی جاتا ہوں۔ یہ اخلاق تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنی نوکرانیوں کے ساتھ۔ دوستو آپ تاریخ کی کتاب اٹھا کر دیکھیے، مرد بھی کہیں گے، عورت بھی کہے گی، خادم بھی کہیں گے، اور دنیا کے بادشاہ بھی کہیں گے، اور آپ کے دشمن بھی کہیں گے کہ محمد رسول اللہ اخلاق و کردار کے اونچے مرتبے پر پائے تھے۔ سب نے یک زبان ہو کے کہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے با اخلاق انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ جانتے ہیں The 100 ایک کتاب ہے جو کسی انگریز نے لکھی ہے، جو عیسائی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے دوسرے نمبر پہ رکھا ہے، پہلے نمبر پہ محمد رسول اللہ کو اس نے رکھا ہے کہ لوگوں سب سے اچھا دنیا میں، سب سے با اخلاق، سب سے زیادہ جس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، جو دونوں لوگوں کی دلوں کی کائنات بدلنے والا اگر دنیا میں کوئی انسان ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس انگریز نے کیا کہا جانتے ہیں؟ اس نے کہا میں عیسیٰ کا امتی ہوں، اس نے کہا میں عیسیٰ کو پہلا نمبر دے سکتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن میں مجبور ہو گیا محمد رسول اللہ کو پہلا نمبر دینے میں، میں مجبور ہو گیا۔ آئیے دوستو محمد رسول اللہ کیوں لوگوں نے کہا کہ آپ با اخلاق ہیں؟ آئیے میں آپ کی سیرت کے بعض پہلوؤں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ واللہ کہتا ہوں آپ دل ہار بیٹھیں گے، محمد رسول اللہ کو آپ دل دے بیٹھیں گے، ایسے اخلاق ہیں محمد رسول اللہ کے۔ آئیے اللہ کے رسول کے ایک اخلاق و پہلو کو دیکھیں، جو دو سخا کہ کس قدر اللہ کے رسول سخی تھے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال، اللہ کے رسول سے جب کوئی سائل آ کے کوئی چیز مانگتا نا کہ اللہ کے رسول مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہو۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ چیز ہوتی تو اللہ کے رسول دے دیتے، نہ ہوتی تو خاموش ہو جاتے۔ اخلاق ایسا تھا کہ کبھی آپ کی زبان سے ہم نے نہ نہیں سنا، کبھی نہ نہیں سنا۔ ہاں حضرت انس کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے پر صحابہ جو بھی اللہ کے رسول سے چیز مانگتے اللہ کے رسول دے دیتے۔ اب جانتے ہیں حنین کے موقع پر ایک آدمی نے اسلام قبول کیا، کتنی بکریاں دی اللہ کے رسول نے اس کو، جو 2 پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ کو پر کر سکتی ہیں، اتنی آپ نے اس کو بکریاں دی۔ وہ آدمی اپنی قوم کے پاس جاتا اور کہتا ہے یا قوم اسلموا، او میری قوم کے لوگوں اسلام قبول کر لو، فإن محمدا یؤتی عطاء من لا یخشى الفقر، کہ اسلام قبول کرنے پر محمد رسول اللہ اتنا مال عطا کرتے ہیں کہ امام کائنات کو فکر و فاقہ کی کوئی ڈر نہیں ہوتا، اللہ کے رسول کو غریبی کا ڈر نہیں ہوتا، اتنا مال عطا کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں شہاب الزہری صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی ہیں بیان کرتے ہیں کہ صفوان بن امیہ ایک صحابی تھا، اس نے حنین کے موقع پر فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا۔ تو حنین کو جب اللہ کے رسول نے فتح کیا، فتح مکہ کے بعد حنین میں جنگ ہوئی، اللہ رب العالمین نے غلبہ عطا کیا۔ حنین کے اس غزوے میں سب سے زیادہ مال غنیمت صحابہ کو ملا تھا، اللہ کے رسول کو۔ تو حضرت صفوان بن امیہ کہتے ہیں کہ مجھے محمد رسول اللہ سے سخت نفرت تھی، سخت نفرت تھی، مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ ناپسند اگر کوئی شخص تھا تو محمد رسول اللہ تھے۔ کہتے ہیں کہ حنین کے موقع پر اللہ کے رسول نے مجھے 100 چوپائے دیے، اونٹ گھوڑے بکریاں 100 چوپائے دیے، پھر 100 دیے،
پھر 100 دیے، دیتے گئے، یہاں تک کہ لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ ناپسند تھے، میرے سب سے زیادہ پسندیدہ محمد رسول اللہ بن کے، سب سے زیادہ، ہاں میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے لگا۔ سہل بن سعد کہتے ہیں کہ ایک عورت نے اللہ کے رسول کو چادر دی، اخلاق دیکھیے، چادر ہدیے کے طور پر کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ اللہ کے رسول اس چادر کو قبول کیا، ضرورت تھی آپ کو اس چادر کی اور آپ نے اوڑھ لیا۔ وہیں پر ایک صحابی بیٹھا تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول یہ چادر تو اچھی ہے جو آپ نے پہن رکھی ہے، ایسا کیجئے یہ چادر آپ مجھے دے دیجئے۔ کہتے ہیں نا حضرت جابر نے کہا سائل کو اللہ کے رسول نے کبھی منع نہیں کیا، یہ چادر آپ مجھے دے دیجئے۔ اللہ کے رسول نے چادر اتاری اور صحابی کو دے دیا۔ جب تک مجلس میں محمد رسول اللہ بیٹھے رہے، صحابہ نے اس صحابی کو کچھ نہیں بولا۔ جیسے اللہ کے رسول اٹھ کے اپنے حجرے میں چلے گئے، وہ صحابہ اس صحابی کو ڈانٹنے لگے جس نے چادر مانگی تھی۔ اس نے کہا تم نے یہ اچھا نہیں کیا، محمد رسول اللہ کو چادر کی ضرورت تھی نا، تبھی تو اللہ کے رسول نے اس عورت کا ہدیہ قبول کیا، اور آپ کو چادر کی ضرورت تھی، تم نے محمد رسول اللہ سے چادر کیوں مانگی؟ اس صحابی نے کیا کہا؟ اس نے کہا رجوت برکتہا حین لبسہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی اکفن فیہا۔ لوگوں مجھے اس چادر کی لالچ نہیں ہے، مجھے اس مال کی لالچ نہیں ہے، بلکہ جب میں نے دیکھا کہ اس چادر نے امام کائنات کے کندھے پہ اوڑھی ہوئی ہے، وہ چادر اللہ کے رسول کے جسم کو چھو چکی ہے، تب میں نے برکت کے طور پر یہ چادر لی ہے۔ لوگوں اب میں چادر کو اوڑھوں گا نہیں بلکہ طے کر کے رکھوں گا، یہ چادر میرا کفن بنے گی، یہ چادر میرا کفن بنے گی۔ برکت کے طور پر دوستو میں نے یہ برکت کے طور پر محمد رسول اللہ سے یہ چادر میں نے مانگی ہے۔ ہاں کیا پتہ چلا کہ ضرورت سے بچی ہوئی چیزیں نہیں بلکہ اپنی ضرورت کی چیزیں بھی امام کائنات لوگوں کو دے دیا کرتے تھے۔ اگر آپ اخلاق کو اپنانا چاہیں تو لوگوں ضرورت کی چیزیں چھوڑیے، ضرورت سے بچی ہوئی چیزیں لوگوں کو دے دیا کیجیے۔ دوسری محمد رسول اللہ کے اخلاق کا پہلو تھا آپ منکسر المزاج تھے، عاجزی اللہ کے رسول کے اندر اللہ نے کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ کس طرح عاجزی؟ ایک بات آپ یاد رکھیے، اللہ کے رسول صرف رسول نہیں ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود محمد رسول اللہ کہا کرتے تھے اپنی زندگی میں کہ لوگوں عاجزی میرا غرور ہے، انکساری میرا گھمنڈ ہے، میں ہمیشہ سادگی کے ساتھ رہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں باہر سے آنے والا انسان، اللہ کے رسول غریبوں کے ساتھ اس طرح بیٹھے ہوتے کہ باہر سے آنے والا انسان کو پتہ ہی نہیں لگا پاتا کہ ان میں نبی کون ہے، اس کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ ان میں نبی کون ہے۔ ایک آدمی تھا اللہ کے رسول کے دربار میں آیا، ایسے کانپ رہا تھا، اللہ کے رسول سے ملتے وقت کانپ رہا تھا ایسے۔ محمد رسول اللہ نے اس سے کہا کہ تم مجھ سے ڈر رہے ہو، میں اس غریب عورت کا بیٹا ہوں جو باسی اور سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھایا کرتی تھی، مجھ سے کیا ڈرنا؟ محمد رسول اللہ نے اس آدمی سے کہا ڈرو نہیں، آؤ آرام کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ یہ اخلاق تھا محمد رسول اللہ کا، یہ میرے نبی کی منکسر المزاجی تھی۔ حضرت انس کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول جب مدینے کی گلیوں میں نکلتے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ہاں نکل جاتے انصار کے محلوں کی طرف، انصار کے بچوں کو سلام کرتے اور شفقت سے انصار کے بچوں کے سروں کے اوپر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ یہ اخلاق تھا میرے نبی کا، رکھو اس اخلاق کو دوستو دنیا والوں کے سامنے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ یہ اخلاق، یہ منکسر المزاجی کہ مدینے کی نوکرانیاں محمد رسول اللہ سے جب چاہتی ملاقات کر لیتی تھی۔ مدینے کی لونڈیاں، مدینے کی لونڈیوں میں سے کوئی بھی لونڈی آتی محمد رسول اللہ کے ہاتھ کو پکڑ کر جہاں چاہتی لے جاتی۔ اور لوگوں لونڈیاں تو چھوڑیے، مدینے کی پاگل عورت، مدینے کی ایسی عورت جس کا دماغی توازن صحیح نہیں تھا، محمد رسول اللہ سے کہتی آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ ہاں منکسر المزاجی دیکھیے، کوئی باڈی گارڈ نہیں تھا، کوئی سیکیورٹی نہیں تھی اللہ کے رسول کے پاس کہ اس پاگل عورت کو روکتی، سیدھے آئی کہ اللہ کے رسول مجھے کام ہے آپ سے۔ آپ نے اس پاگل عورت کو کتنی عزت دی، او میں فلاں کیا کام ہے تجھے مجھ سے، آؤ آؤ میرے پاس بیٹھو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اللہ کے رسول کے چہرے پر یہ چیز نہیں تھی کہ میں اس پاگل عورت جس کا دماغی توازن، ظاہر بات ہے معاشرے میں اس عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، پاگل کیا غریب آدمی کو دوستو مالدار آدمی حقارت کی نظروں سے دیکھتا ہے، یہاں تو ایسی عورت جو پاگل ہے پورے مدینے میں اپنے پاس بٹھایا۔ آپ نے فرمایا ام فلاں کیا کام ہے تجھے، کس چیز کی ضرورت ہے، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اس پاگل عورت کے ساتھ امام الانبیاء بیٹھے ہیں۔ لوگوں یہ آپ کے نبی تھے، اتنی منکسر المزاجی۔ حضرت جانتے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مدینے میں کسی سے محبت نہیں تھی، کسی سے نہیں تھی، پھر بھی ہم محمد رسول اللہ کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ گلو محمد رسول اللہ کو پسند نہیں تھا، بالکل پسند نہیں تھا۔ آپ دیکھیے تو صحیح، 13 سال جن مکے والوں نے محمد رسول اللہ کو ستایا،
13 سال صحابہ کو ستایا، 8 سال کے بعد اسی مکے میں داخل ہو رہے ہیں، 8 سال کے بعد، اور کیسے؟ فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں، مکے کو فتح کر چکے ہیں، لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ ایسی عاجزی آپ کے اندر تھی، اتنی منکسر المزاجی تھی کہ اونٹ پر بیٹھے ہیں، مکے کو فتح کیا ہے اور جشن کے طور پر داخل ہو رہے ہیں، لیکن آپ کی ٹھوڑی مبارک اس اونٹ کے کجاوے کی لکڑی کو ٹچ کر رہی ہے، بالکل جھکے ہوئے تھے، بالکل نہیں۔ بادشاہ جب کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو چھاتی ٹھوک کے داخل ہوتا ہے ملک کے اندر، لیکن محمد رسول اللہ چھاتی کو پیچھے کر لیتے ہیں، ٹھوڑی مبارک کجاوے کی لکڑی کو ٹچ کر رہی تھی۔ یہ عاجزی تھی محمد رسول اللہ کی، یہ انکساری تھی میرے نبی محمد رسول اللہ کی۔ اور دنیا والوں، تم اس نبی پہ کیچڑ اچھالتے ہو، اور رحم دلی بھی کیسی۔ قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ رب کہتا ہے اے نبی، یہ رحم دلی ہم نے آپ کے دل میں بری ہے، ہم نے آپ کو نرم مزاج بنایا ہے، اگر نرمی ہم آپ کو نہ دیتے، رحم دلی نہ ہوتی، اے نبی یہ صحابہ جو آپ کے گول بیٹھے ہوئے ہیں، جو صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، کب کے چھٹ جاتے، کب کے بھاگ جاتے، ہم نے رحم دلی آپ کے اندر بھر دیا۔ کیسی رحم دلی؟ آپ جانتے ہیں ماعز بن مالک سے زنا ہوا تھا، ماعز بن مالک سے زنا ہوا تھا، زنا کے بعد اس نے خود آ کے اقرار کیا مجھ سے زنا ہوا ہے، مجھے رجم کیجئے۔ ماعز بن مالک کو رجم کیا گیا، مصلی پہ امام کائنات بیٹھے خالد بن ولید نے ماعز بن مالک والا واقعہ محمد رسول اللہ کو سنا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول جب ماعز بن مالک کو ہم رجم کر رہے تھے تو سب صحابہ پتھر مار رہے تھے، میرا جو پتھر تھا نا نوکیلا تھا، جب میں نے ان کے سر پہ پتھر مارا ہے، ماعز بن مالک کے سر پہ، اللہ کے رسول اس کی تکلیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے ماعز بن مالک اس کھڈے سے نکل کر بھاگ رہے تھے۔ ہاں یہ واقعہ سناتے سناتے اتنے میں محمد رسول اللہ اتنے رحم دل تھے کہ آنسوؤں سے پوری داڑھی بھیگ چکی تھی، یہ سنا رہے تھے نا، آنسو اتنے رحم دل تھے۔ محمد رسول اللہ نے خالد سے کہا کہ جب وہ گھڑے سے نکل کر بھاگ رہے تھے پھر کیا کیا تم نے؟ کہا اللہ کو اسے چھوڑا تو ہم نے بھی نہیں، دوڑ کے اسے قتل کیا، دوڑ کر۔ آپ رو رہے تھے، آپ نے فرمایا خالد جب وہ نکل کر بھاگ رہا تھا تو پھر نہیں مارنا چاہیے تھا، اللہ غفور الرحیم ہے معاف کر دیتا اس کو، پھر نہیں مارنا چاہیے تھا، تم اتنے رحم تھے۔ ہاں ایک جانتے اللہ کے رسول قضاء حاجت سے آ رہے تھے، اللہ کے رسول قضاء حاجت سے واپس آ رہے تھے، اتنے میں چڑیا کے بچوں کو ایک صحابی نے اٹھا لیا۔ جانور یہ پرندے بھی جانتے ہیں کہ یہ نبی نہایت رحیم ہے، یہ رحم دل نبی ہے۔ وہ چڑیا کے بچوں کو صحابی نے اٹھا لیا، وہ چڑیا اس صحابی کے اوپر نہیں گھومتی ہے، محمد رسول اللہ قضاء حاجت کے لیے گئے ہیں، چڑیا محمد رسول اللہ کے سر کے اوپر منڈلا رہی ہے، محمد رسول اللہ کے سر کے اوپر وہ چڑیا چلا رہی ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ ضرور اس کو کسی نے تکلیف دی ہے۔ اس صحابی کو آپ نے کہا کیوں اس کے بچوں کو اٹھا کر کیوں اس کو تکلیف دیتے ہو؟ ارے اللہ کے بندے اس کے بچے جہاں سے تو نے اٹھائے اس کے انڈے وہیں رکھ دو۔ یہ محمد رسول اللہ کی رحم دلی تھی۔ آپ جانتے ہیں معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مصلی پہ محمد رسول اللہ نماز پڑھے، عصر کی نماز میں شامل ہوا۔ پہلے نماز میں بات جائز تھی، صحابہ پیچھے جو آتے تھے پوچھ لیتے تھے دوسرے صحابہ کو کہ کون سی رکعت چل رہی ہے، نماز میں بات کرنا جائز تھا، لیکن اچانک دوستوں یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ نماز میں بات نہیں کرنی ہے۔ اتنے میں معاویہ بن حکم کہتے ہیں کہ میں عصر کی نماز محمد رسول اللہ کے پیچھے کھڑا ہوں پڑھ رہا ہوں، کسی صحابی کو چھینک آئی تو چھینکنے والا کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ۔ سننے والا کیا کہتا ہے؟ یرحمک اللہ۔ تو معاویہ بن حکم نے کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ نماز میں بات ناجائز ہے، لیکن میں نے کہہ دیا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ تو صحابہ مجھے خاموش کرانے کے لیے ہاتھ مارنے لگے تو میں ان کا اشارہ سمجھ کے خاموش ہو گیا، لیکن ڈر گیا کہ پتہ نہیں سلام پھیرنے کے بعد محمد رسول اللہ کیا کہیں گے۔ معاویہ بن حکم کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، نہ محمد رسول اللہ نے مجھے مارا، نہ ڈانٹا، نہ ڈانٹ ڈپٹ کی، نہ برا بلا کہا۔ محمد رسول اللہ نے کہا او معاویہ یہ نماز ہے، اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، رب کی تسبیح بیان ہوتی ہے، اس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس میں بات نہیں کیا کرتے۔ معاویہ کہتے ہیں کہ آپ جیسا معلم نہ میں نے آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا۔ اتنے شفیق تھے محمد رسول اللہ، اتنے رحم دل تھے، اور آپ کس قدر معاف کرنے والے تھے۔ آپ جانتے ہیں حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم جا رہے تھے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، محمد رسول اللہ نے نجرانی چادر اڑ کے رکھی تھی، نجرانی جس کے دونوں کنارے موٹے ہوتے ہیں، موٹے تو ہوتے ہیں لیکن کھردراپن ہوتے ہیں،
انسان کے اگر گلے میں آ جائے وہ چادر تو چھیل کے رکھتی، اس طرح وہ دونوں کنارے موٹے تھے۔ بدو دیہاتی آتا ہے، ایک بدو دیہاتی آتا ہے، محمد رسول اللہ کی اس چادر کو پکڑ کے کھینچتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ چادر اس کو اس بدو نے ایسا کھینچا ہے کہ آپ کے کندھے مبارک پر، آپ کے گلے پر چادر کے نشانات پڑ گئے، اس قدر کھینچا ہے۔ آپ کو تکلیف ہوئی، آپ کو تکلیف ہوئی، آپ نے مڑ کے اس بدو دیہاتی کو دیکھا، مسکرا دیے محمد رسول اللہ کہ ان سے کیا کہنا، ان بدو دیہاتیوں سے کہنا، ان کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ یہ مسلمان ہوتے ہیں تو ادب سے عاری ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں تو ان کا نفاق بھی سخت ہوتا ہے، اور کافر بھی ہوتے ہیں تو ان کا کفر سخت ہوتا ہے، ان سے کیا لڑنا۔ محمد رسول اللہ مسکرا پڑے۔ اس صحابی نے کیا کہا، اس بدو نے کہا اے محمد، جو مال اللہ نے آپ کو عطا کیا مال مجھے بھی دیجئے۔ محمد رسول اللہ نے مسکرا کے صحابہ سے کہا جو اس کو مال چاہیے اس کو دے دو۔ یہ دیکھیے کئی جگہ پر دوستو، کل بات میں نے کہی تھی درس میں، آج دوستو اس کو میں دہرانا چاہتا ہوں۔ کئی دفعہ صحابہ دیکھتے تھے، مکے کی 13 سالہ زندگی دیکھیے، ہاں محمد رسول اللہ کے گلے مبارک میں کپڑا ڈال کے آپ کا گلا گھونٹا گیا، کئی مرتبہ آپ کو کافروں نے تکلیفیں دی، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے صحابہ نے صبر کیا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے سزا اس کی قتل ہے، واجب القتل ہے، اس کو قتل کر دینا چاہیے، حکم منسوخ نہیں ہے، آج بھی حکم ہے، لیکن حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں، محمد رسول اللہ اسلام کی امیج کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں سزا کو مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے، صبر بھی کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے صحابہ سے زیادہ ہم محبت کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ ہاں، عروہ بن مسعود الثقفی جو مکے والوں کا ایلچی بن کر صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول کے پاس آیا تھا، عروہ بن مسعود کے تاریخی جملے سنیے۔ عروہ بن مسعود جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح ہوئی، صلح کے بعد جب عروہ کافروں کے پاس آیا تو کیا کہتا ہے؟ عروہ کہتا ہے لوگوں میں تو کہتا ہوں محمد کو اپنی حال پہ چھوڑ دو، ارے اللہ کی قسم میں نے روم کا دربار بھی دیکھا ہے، میں نے ایران کا دربار بھی دیکھا ہے، میں نے کیسر و کسریٰ کو بھی دیکھا ہے، لیکن اتنی تعظیم نہیں دیکھی ان بادشاہوں کی جس قدر تعظیم محمد رسول اللہ کی صحابہ کرتے، ویسی تعظیم نہیں دیکھی۔ لوگوں کافروں سے عروہ بن مسعود جو ایلچی تھے، جو ان کے ایلچی تھے، وہ خود کافروں کے سرداروں سے کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے تھے، صحابہ اس تھوک کو اٹھا کر اپنے ہاتھ پر رکھ لیتے اور اپنے چہرے اپنے جسموں پر مل لیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول وضو کرتے پانی بہتا تھا، صحابہ اس پانی پہ جھگڑا کر لیتے تھے۔ محمد رسول اللہ حکم کرتے، صحابہ حکم کو بجا لاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تو صحابہ کے اوپر خاموشی چھا جاتی۔ محمد رسول اللہ کی بات سننے کے لیے کہا لوگوں میں نے ہرقل کو بھی دیکھا ہے، میں نے ایران کے بادشاہ کو بھی دیکھا ہے، ویسی محبت ویسی تعظیم میں نے ان بادشاہوں کو بھی نہیں دیکھی جیسی تعظیم صحابہ کرتے۔ آپ جانتے ہیں یہ تعظیم محمد رسول اللہ سے، یہ محبت، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت عمر نے کبھی محمد رسول اللہ سے کہا تھا اے اللہ کے رسول آپ مجھے میرے بچوں سے زیادہ محبوب ہیں، میرے مال سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن یاد رکھیے میری جان سے زیادہ آپ مجھے محبوب نہیں ہیں۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا عمر اب بھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، اب بھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ محمد رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جب تک تم مجھے اپنے بچوں، اپنے بیوی، اپنے ماں باپ، تمام دنیا والوں سے زیادہ مجھے محبوب نہ بنا لو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر نے کہا اب مجھے آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر اب جا کے بات بنی ہے، اور کیسی محبت تھی۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول مسجد میں آپ کا دیدار ہوتا ہے، مسجد میں جب میں آپ کو دیکھتا ہوں دل سکون مل جاتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک مل جاتی ہے، اللہ اکبر، آپ کی دیداری سے ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول اپنے حجرے سے داخل ہوئے، ایک آپ کا ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر تھا، دوسرا عمر کے کندھے پر تھا۔ صحابہ کی نظریں اٹھی، خوش ہو گئے، مسکرا پڑے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کیوں مسکرائے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آپ کو دیکھتے ہی لبوں پہ مسکراہٹ آ ہی جاتی ہے، دل خوش ہو جاتا ہے آپ کو دیکھتے ہی۔ اس صحابی نے کہا کہ جب مسجد میں ہوتا ہوں آپ کو دیکھتا ہوں دل کو قرار مل جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے، لیکن مسجد سے جب گھر جاتا ہوں بیوی بچوں میں ہوتا ہوں آپ کی یاد آتی ہے دل بے قرار
قرار ہوتا ہے، آنکھیں ترستی ہیں آپ کے دیدار کے لیے، دوڑ کے بیوی بچوں کو چھوڑ کے پھر آپ کو دیکھ لیتا ہوں، آپ کے حجرے میں آ جاتا ہوں، مسجد میں آپ کو پا لیتا ہوں، آنکھیں آپ کو دیکھ لیتی ہیں، دل کو سکون و قرار مل جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کبھی سوچتا ہوں کہ آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، وفات پا جائیں گے، میں بھی مر جاؤں گا، مجھ پر بھی موت آ جائے گی، پھر اللہ کے رسول آپ تو اعلیٰ مقام پر ہوں گے، جنت میں نبیوں کے ساتھ ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول اگر مجھے جنت میں مقام نہ مل سکا جو آپ کا مقام ہے تو وہاں پر ہماری ملاقات کیسے ہوگی؟ یاد رکھیے محمد رسول اللہ خاموش تھے، اتنی محبت تھی صحابہ کو، اللہ نے تابڑ توڑ جبریل کو بھیجا کہ جاؤ محمد رسول اللہ سے کہہ دو کہ جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ ایسی محبت تھی، لیکن صحابہ نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، لیکن صحابہ نے حالات کو دیکھا اور خاموش رہ گئے، صبر کر لیا ہے۔ ایسے مسلمانوں ان حالات میں آپ لوگوں کو صبر کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اگر آپ گالی گلوچ کریں گے، سوشل میڈیا پر گالی گلوچ کریں گے، آپ قتل کی باتیں کریں گے، آپ کون سا اسلام پیش کر رہے ہیں؟ کیا بتا رہے ہیں کہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے؟ ہاں، پھر ان میں اور آپ میں فرق کیا رہ گیا؟ یا حالات کی دوستو، حالات کا تقاضا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر محمد رسول اللہ کے اخلاق کو پیش کرو، جو میں نے ابھی پیش کیا کہ خادموں کے ساتھ آپ کا کیا سلوک تھا، گھر والوں کے ساتھ آپ کا کیا سلوک تھا، آپ کتنے رحیم تھے، آپ کیسے عاجزی انکساری آپ کے اندر تھی، یہ اخلاق کو دوستو آپ عام کیجئے، محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو عام کیجئے، ضرورت ہے اس بات کی۔ دیکھیے اللہ کے رسول کسی سفر سے واپس آ رہے تھے، مدینے میں داخل ہونے سے پہلے عبداللہ بن ابی نے کہا یقولون رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، ہم مدینے پہنچیں گے تو مدینے پہنچ کر عزت والے ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے۔ کیا اس نے کہا تھا کہ ہم صحابہ کو محمد رسول اللہ کو مدینے سے نکال دیں گے، یہ ذلیل ہیں، ہم عزت والے۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مومنوں کے لیے ہے۔ یہ ہے ذلیل جو آپ کو ذلیل کہتے ہیں۔ اس وقت جب عبداللہ بن ابی نے کہا کہ ذلیل لوگوں کو نکالیں گے، عمر کا ہاتھ تلوار کے میان پہ کانپنے لگا کہ اشارہ کیجئے اس گستاخ کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا عمر نہیں اڑانی ہے اس کی گردن، اس وقت دنیا میں تم اس کو قتل کر دو گے، مدینے کا پورا معاشرہ کیا کہے گا کہ محمد رسول اللہ خود اپنے ساتھیوں کو قتل کروا رہے ہیں، کیا کہے گا؟ محمد رسول اللہ نے فرمایا میری امیج خراب نہیں کرنی ہے، اسلام کی امیج خراب نہیں کرنی ہے۔ محمد رسول اللہ نے صبر کیا، اس آپ نے سزا کو متاخر کر دیا کہ عمر اس وقت قتل نہیں کرنا ہے ورنہ میرا نام خراب ہوگا، اسلام کا نام خراب ہوگا۔ مسلمانوں میں آپ سے کہتا ہوں جو بھی گستاخی کرے محمد رسول اللہ کی شان میں، آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہمارے نبی کا اخلاق کیسا تھا، ہمارے نبی کی تعلیمات کیسی ہیں۔ ان حالات میں جو بھی غیر مسلم آپ کے دوست ہیں، محمد رسول اللہ کی سیرت کی کتابیں ان کو دو کہ پڑھو محمد رسول اللہ کی سیرت کو۔ یہ جو محمد رسول اللہ کی گستاخی یا بے ادبی کی جا رہی ہے، جو آپ کے خلاف جھوٹی باتیں کی جا رہی ہیں، محمد رسول اللہ بالکل ایسے نہیں تھے۔ بالکل عائشہ کو مہرا بنا کر، عائشہ کا نام دے کر جو محمد رسول اللہ کو بدنام کیا جا رہا، آپ جانتے ہیں کتنی مرتبہ دوستوں میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ 6 سال کی عمر میں محمد رسول اللہ کی عائشہ سے شادی ہوئی ہے، لیکن محمد رسول اللہ کے گھر 9 سال کی عمر میں آئی ہے۔ مکی کی زمین اس قدر دوستوں گرم ہے، وہ ایسا گرم علاقہ ہے کہ وہاں آدمی بچہ ہو یا بچی 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں۔ اور کئی مرتبہ دوستوں آپ امریکہ میں دیکھیے 9 سال کی لڑکیوں سے شادی ہوئی ہے، 9 سال کی لڑکیوں سے۔ تو یہ دوستوں کوئی محمد رسول اللہ نے کم عمری میں شادی نہیں کی ہے۔ اور خود عائشہ کیا کرتی ہے، عائشہ کہتی ہے کہ محمد رسول اللہ نے زندگی میں میرے جذبات کا کس قدر خیال رکھا ہے۔ کم عمری میں میں گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، محمد رسول اللہ حجرے میں داخل ہوتے، میں کھیل رہی ہوتی، آپ مجھے چھوڑ کے چلے جاتے۔ اللہ کے رسول کبھی داخل ہوتے نا، سہیلیاں اٹھ کر بھاگتی تھی، حضرت عائشہ کی سہیلیاں اٹھ کر بھاگتی تھی، تو اللہ کے رسول کہ کہیں ان کو تکلیف نہ ہو، ان کی سہیلیاں شرمائے نا، اللہ کے رسول حجرے سے واپس ہو جاتے۔ محمد رسول اللہ نے میری کم عمری کا خیال رکھا ہے، میرے جذبات کا خیال رکھا ہے۔ جب اللہ کے رسول حبشیوں کے کھیل کو دیکھ رہے تھے، عائشہ بھی آپ کے کندھے پر سر رکھ کے ان حبشیوں کے کھیل کو دیکھ رہی تھی، تو حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کتنی دیر میں نے کھیل دیکھا، کھیل دیکھ کر جب میں تھک گئی، اس کے بعد میں نے کہا اللہ کے رسول میرا تو ہو چکا۔ آپ نے فرمایا اب تم جا سکتی ہو۔ یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد اما عائشہ کہتی ہیں او دنیا کے لوگوں، یہ امام الانبیاء تھے، یہ محمد رسول اللہ تھے، اس قدر میرے جذبات کا خیال رکھا ہے، تمہاری بھی بیویاں ہیں، تمہارا بھی حق بنتا ہے، تم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ سفر میں محمد رسول اللہ تھے، کس طرح اپنائیت کا احساس دلایا۔ آپ نے فرمایا عائشہ چلو آج دوڑتے ہیں، ریس رکھتے ہیں۔
کون جیتتا ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہے میں ہلکی پھلکی تھی، محمد رسول اللہ میرے ساتھ دوڑنے لگے، میں آگے نکل گئی، جیت گئی میں۔ اس کے بعد کئی سالوں کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ چلو آج پھر دوڑتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پھر خوشحالی اللہ نے عطا کر دی تھی، کھا پی کے میری بھی صحت بن چکی تھی، محمد رسول اللہ کے ساتھ دوڑنے لگی، میں پیچھے رہ گئی۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ جیت اس جیت کے مقابلے میں جو تم پہلی مرتبہ مجھ سے جیتی تھی۔ اس قدر عمر کا خیال رکھا اپنی بیویوں کا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ محمد رسول اللہ نے کبھی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی اللہ کا، حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول گھر میں کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے، گھر والوں کی خدمت کرتے، اپنے کپڑے خود سی لیتے، جوتے پہ پیوند خود لگا لیتے، بکری کا دودھ خود نکال لیتے تھے، لیکن آذان آتی تو مسجد چلے جایا کرتے تھے۔ یہ اخلاق ہے جناب محمد رسول اللہ کا۔ عائشہ کہتی ہیں کہ زندگی میں محمد رسول اللہ نے نہ کسی آدمی پر ہاتھ اٹھایا، نہ نوکرانی پر، نہ نوکر پر ہاتھ اٹھایا، اور صحابہ کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ نہ کبھی محمد رسول اللہ نے بےہودہ گفتگو کی، نہ کسی پر لعنت بھیجی۔ یہ اخلاق ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دعا کرتا ہوں بار الہ سے، اے اللہ محمد رسول اللہ کے ان اخلاق کے پہلوؤں کو دنیا والوں کے سامنے تو عام کر دے، محمد رسول اللہ کی محبت ہمارے سینوں میں جاگوزی کر دے۔ اے اللہ ان اخلاق کے پہلوؤں کو ہمیں بھی اپنانے کی توفیق دے۔ اے اللہ جو کیچڑ اچھال لیں ان ظالموں کو تو کیفر کردار تک پہنچا، ورنہ اگر یہ ہدایت کے قابل ہیں تو انہیں ہدایت دے، جب تک زندہ رکھ اسلام پر، جب بھی خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله يأمركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ويستجب لكم ولتعالى أولى جل مكر الله يعلم ما تصنعون۔